وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ وہ سی گرین لانگ قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس میں اس کی سرخ و سفید رنگت مزید دمک رہی تھی۔ سیاہ چادر اوڑھے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے جس میں سے کچھ لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، دائیں کندھے پر بیگ لٹکائے اور بائیں ہاتھ میں کچھ فائلز پکڑے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ اس نے سربراہی کرسی پر بیٹھے آغا رحمان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈال کر سلام کا جواب دیتے نظریں دوبارہ ناشتے پر مرکوز کی تھیں۔ وہ بھی چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب تو ان سب کو اپنے بابا کے اس انداز کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ بہت کم اپنے بچوں کے ساتھ فری ہوتے تھے، وہ بس لیے دیے انداز میں ہی بات کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا سب گھر والوں پر ایک رعب تھا، اور اسی وجہ سے ان کے سب بچے بہت کم بولتے تھے، اور جب تک آغا رحمان گھر ہوتے تھے تب تک کوئی منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتا تھا۔ لیکن مرحا رحمان جو ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی وہ سب سے مختلف تھی۔ وہ زبردستی اپنا حق لینا جانتی تھی، اس لیے جہاں سب بچے ان سے بات بھی برائے نام کرتے تھے وہیں وہ اکثر اپنی باتیں منوا لیتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج تک اسے بھی اپنے باپ کا پیار بھرا لہجہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ باہر آئی تو سامنے ہی اس کی گاڑی کے پاس رخ موڑے کوئی کھڑا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے اس اجنبی کو پہچانا چاہا، لیکن اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ براؤن شلوار قمیض پہنے اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس آئی تھی۔ ہیلو مسٹر، کون ہو تم؟ اس نے کچھ فاصلے پر رکتے پوچھا تو وہ پلٹا تھا۔ سفید رنگت، بھورے بال اور بھوری آنکھیں، چہرے پر ہلکی ہلکی بیڑ اور دراز قد، چوڑے شانے اور اوپر سے چہرے پر موجود سنجیدگی، بلاجبہ وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتا آغا رحمان اس طرف آئے تھے۔ یہ نیا ڈرائیور رکھا ہے میں نے، ارسل نام ہے اس کا، آج سے یہی تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر آئے گا اور یہی لے کر آئے گا، اور جہاں بھی جانا ہو اسی کے ساتھ جانا، انہوں نے مرحا کو بتایا تھا۔ لیکن بابا، پہلے والا ڈرائیور بھی تو ٹھیک تھا۔ اس سے پہلے والے ڈرائیور سے کافی انسیت ہو گئی تھی، جو کہ ایک بوڑھے سے انکل تھے جو ہمیشہ اسے بیٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ حسن بوڑھا ہو رہا تھا اور اسے نظر کا بھی مسئلہ تھا، اس لیے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ تو مرحا کو ان کے چلے جانے کا سن کر افسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ مزید سوال پوچھے بغیر گاڑی کا پچھلے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ چپ بیٹھی رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ دیر وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ارسل سے پوچھا تھا، جبکہ نام اسے بابا جان بتا چکے تھے، لیکن اب بات کہیں سے تو شروع کرنی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ویسے تم اتنے ہینڈسم ہو، شکل و صورت کے بھی پیارے ہو، پڑھے لکھے بھی لگتے ہو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ایسی ملازمت کرنے کی؟ اس نے اپنا کب کا دل میں مچلتا سوال پوچھا تھا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش رہا تھا۔ تم بولتے نہیں ہو، جب سے آئے ہو چپ ہو، اس نے دوبارہ پوچھا تھا، لیکن یا تو اگلے بندے میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے یا بلا وجہ بولنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اب بھی نہیں بولا تھا۔ مرحا کو اب غصہ آیا تھا۔ کہیں تم رپورٹ تو نہیں ہو جو بس چپ چاپ جو کہو بس وہ کرتے جا رہے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ آپ کچھ دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتی؟ بالکل آخر وہ بولا تھا، لیکن اس کا لہجہ نہایت سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ مرحا کا منہ اس کے انداز پر کھلا تھا۔ اتنی انسلٹ، اس نے دل میں سوچا تھا۔ تم نوکر ہو کر نوکر بن کر رہو، یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولے تھی۔ میں آپ کریے آغا صاحب کا نوکر ہوں، مجھے تنخواہ آپ نہیں دیتی جو میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں، اور پلیز اب خاموش رہے گا کیونکہ مجھے زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو مرحا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ ایسے حکم چلا رہا تھا جیسے مرحا اس کی ملازم ہو اور وہ اس کا مالک ہو۔ وہ نو مغرور انسان، اس نے دل ہی دل میں اسے لقب سے نوازا تھا۔ باقی راستہ وہ بازو سینے پر باندھے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی تھی۔ دوبارہ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ارسل نے گاڑی اس کی یونیورسٹی کے سامنے روکی تھی، لیکن وہ پھر بھی ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ اب اترے گی، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ آپ کی یونیورسٹی آ گئی ہے، اس نے بنا موڑے ہی اسے مخاطب کیا تھا، اور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر ٹکے تھے جیسے وہ کب اٹھ کر جائے اور کب وہ گاڑی بھگا کر لے جائے۔ تمیز سے کہو، مرحا کی آواز آئی تھی۔ ارسل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جائیں، آپ کی یونیورسٹی آ چکی ہے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نارمل بنایا تھا۔ ایسے نہیں، جھک کر اور تمیز سے کہو، ورنہ میں بابا جان کو بتا دوں گی کہ تم نے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سنتے ارسل کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے تھے، لیکن وہ اس بحث سے کر کے وہ وقت برباد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی طرف سے دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا اور بنا کچھ بولے مرحا کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ برائے مہربانی آپ تشریف لے جائیں،
وہ دانت پیس کر بولا تھا، تو اس کا تہا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دل میں مسکراتے تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اللہ حافظ، وہ جان پوچھ کر اسے مزید جج کرنے کے ہاتھ ہلاتے مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور وہ بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ واپسی پر وہ اسے لینے آئے تو وہ پہلے تو چھپی رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ سنو گاڑی روکو، مجھے گول گپے کھانے ہیں، اس نے شاہانہ انداز میں حکم دیا تھا۔ سوری آغا صاحب نے راستے میں کہیں بھی گاڑی روکنے سے منع کیا ہے۔ وہ بھی اسی شاہانہ انداز میں اس کا حکم ٹال چکا تھا۔ مرہا نے دانت پیسے تھے۔ میں نے پوچھا نہیں تم سے، جو کہا ہے اتنا کرو، اس نے ٹھیکے لہجے میں کہا تھا۔ ابھی آپ چپ کر کے بیٹھی رہی، کل آپ آغا صاحب سے اجازت لے لیجیے گا، پھر میں گاڑی روک لوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ کر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، اس نے سر جھٹکتے سوچا تھا۔ پھر سارا راستہ وہ اپنے موبائل میں لگی رہی تھی، کیونکہ اگر فارغ رہتی تو ضرور کچھ نہ کچھ بولتی رہتی۔ ارسل نے بھی اس کی خاموشی پر شکر ادا کیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے بیگ اور فائلز لاؤنج میں بڑے ٹیبل پر رکھی تھی اور چادر اتار کر صوفے پر پھینکی تھی۔ مرہا، یہ کیا طریقہ ہے بچے، جاؤ اب کچھ کمرے پہ رک کر آؤ، اس کی ماما نے کہا تو وہ منہ بناتے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے، اس کی بڑی بہن مدیحہ نے پوچھا تھا۔ تبھی اس کی دوسرے نمبر والی بہن ربیہ بھی وہاں آئی تھی۔ یہ دونوں اس کی بڑی بہنیں تھیں اور وہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے دو بھائی تھے جو دونوں ہی اس سے بڑے تھے، جن میں سے ایک شادی شدہ تھا اور دوسرا غیر شادی شدہ۔ مدیحہ کے 3 بچے تھے، ربیہ کا ایک بیٹا تھا اور اس کے بھائی کے 2 بچے تھے، جن کے ساتھ سب سے زیادہ مرہا کی بنتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بابا جان نے نیا ڈرائیور رکھا ہے، اور اللہ معاف کرے اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ وہ ملازم کم اور مجھے اس کی ملازم زیادہ لگ رہی ہوتی ہوں۔ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ ضرور تمہیں نہیں تنگ کیا ہوگا اسے، ماما نے فوراً سے کہا تو اس کا منہ مزید بن گیا تھا۔ ہاں بس ذرا سا الزام لگا دے مجھ پر، وہ نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ، ربیہ نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ربیہ کی ذرا سی ہمدردی اپنی طرف دے کر وہ اسے سب بتانے لگی تھی۔ یار ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے، اسے زیادہ بولنا نہیں پسند، سمپل، تم بھی تو اپنا بولتی ہو، ربیہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے زیادہ نہ بولا کرو اور ہر ایک کے ساتھ زیادہ فری نہ ہوا کرو، مدیحہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ اچھا بھائی، سب کو میں ہی بری لگتی ہوں، وہ منہ بنا کر بولتے وہاں سے کھڑی ہوئی تھی اور بڑبڑاتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ تینوں ہنستی تھیں۔ اس نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، آپ جتنا مرضی اسے کم بولنے کی نصیحتیں کریں، اس لیے اسے اس کے حال پہ رہنے دیں، ربیہ نے مدیحہ سے کہا تھا۔ تو اس نے ربیہ کی بات پر اتفاق کیا تھا۔ اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا ارسل کے ساتھ آتے جاتے، اور وہ روز اب اس کا ایسے ہی سر کھاتی تھی۔ کبھی وہ جواب دے دیتا تو کبھی خاموش رہتا تھا۔ آج بھی وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سیاہ شلوار و قمیص پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، بال میسی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مرہا کے قدم ایک پل کے لیے تھمے تھے۔ وہ واقعی بہت حسین تھا، اور اب اتنے حسن پر بندے میں ایٹیٹیوڈ تو آ ہی جاتا ہے۔ اگر نصیب میں یہ غربت لکھی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ دوسروں کے سامنے بچ جائے۔ پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی بیچاری کی، جو اتنا ہینڈسم ہونے کے بعد بھی ڈرائیور کی نوکری کر رہا ہے۔ وہ جو کل تک اس کی وجہ سے شدید غصے میں تھی، آج یہ سب سوچ رہی تھی۔ یہی سوچتے وہ آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ ارسل نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ ارسل نے بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بات سنو، مرہا نے ماحول کو توڑ کر آگے کی طرف ہوتے اسے پکارا تھا۔ جی بولے، آج تو اس نے بڑے تمیز سے جواب دے دیا تھا۔ مرہا کا حیران ہونا بنتا تھا۔ ارے تم ابھی تک میری دھمکی سے ڈرے ہوئے ہو، بے فکر ہو، نہیں بتا دی بابا جان کو کچھ، اس نے ہنستے ہوئے ایسا کہا جیسے وہ اس کی اس دن والی دھمکی سے بہت ڈرا ہو اور مرہا کے بتانے پر اس کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کی دھمکی سے نہیں ڈرا، بولنے کا اس لیے کہا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے چپ تو آپ نے بھی نہیں ہونا۔ اس نے منٹوں میں مرہا کی خوش فہمی ختم کی تھی۔ مرہا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ارسل نے نہ سمجھی اور نہ محسوس انداز میں بیک ویو مرر ہلکا سا گھماتے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکائے مسکرا دیا تھا، اور اگر مرہا اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ لیتی تو یقیناً غش کھا جاتی۔ تم ایک بہت بہت ڈیش انسان ہو۔ بہت کوشش کے بعد بھی مرہا اسے کوئی گالی نہیں دے سکی تھی۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، برا نہیں مانوں گا میں۔ اس نے بیک ویو مرر کا رخ دوبارہ دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ ہاں تاکہ تم پھر منہ پر میری انسلٹ کر دو، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ نہیں میں تو ملازم ہوں، میری اتنی جرت کہاں، اس نے پھر سے طنز کا تیر چلایا تو وہ مزید تپ گئی تھی۔ بس اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے گاڑی چلاؤ۔ حساب تو وہ بھی نہیں رکھتی تھی، اس لیے ایٹیٹیوڈ سے بولی تھی، تو اس نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔
شام کا وقت تھا جب آغا ہاؤس کا مین گیٹ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا، اور اس کے قدم وہیں دروازے پر ہی رکے تھے کیونکہ سامنے ہی لان میں وہ مدیحہ، ربیہ اور اپنے بڑے بھائی کے بیچوں بیچ ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ بلو ٹراؤزر کی طرف کھلی سی پینٹ پہنے، اس کے ساتھ ہی بلو گھٹنوں تک آتی کھلی سی شارٹ فراک پہنے، دوپٹہ گلے میں لیے وہ ہنستی مسکراتی بچوں کے ساتھ بچی ہی لگ رہی تھی۔ ارسل نے پہلی بار اس کے بال دیکھے تھے جو پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی جس کی زندگی ہنسنے، مسکرانے اور بولنے سے آگے نہیں تھی۔ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ نہیں، میں اپنے مقصد کے لیے اس معصوم کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ معصومیت نہیں چھین سکتا میں۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا تھا۔ جب اس نے مرحا رحمان کو پہلی بار دیکھا تھا تب اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنایا تھا، وہ اپنے سارے بدلے مرحا کے ذریعے لے سکتا تھا، لیکن آج جب اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا اس لڑکی کو جانتے ہوئے تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ہی چھوٹی سی دنیا میں گم رہنے والی اس لڑکی کو کبھی دنیا کے تلخ رنگ نہیں دکھا سکتا تھا۔ پھر سر جھٹک کر نظریں اس پر سے ہٹاتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں آغا رحمان نے اسے بلایا تھا۔ آج وہ نہیں آیا تھا تو مرحا کو غصے کے ساتھ فکر بھی ہوئی تھی کہ پہلی بار تھا کہ اس نے کوئی چھٹی کی تھی، پتہ نہیں کیا مشکل ہو گئی ہوگی بیچاری کو۔ اس نے افسوس سے سوچا تھا۔ وہ واپس اندر گئی تھی جہاں آغا رحمان بیٹھے تھے۔ بابا جان، آج ڈرائیور نہیں آیا؟ اس نے ان کے پاس کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ ہاں، ارسل نے بتایا تھا مجھے اسے بخار ہے، اس لیے آج وہ نہیں آئے گا، تم چھٹی کر لو آج۔ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے بتایا تھا اور دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ارسل کا خیال آ رہا تھا۔ وہ پورا دن اس کا بس ایسے ہی گزارا تھا، جس میں سے زیادہ تو وہ ارسل کے لیے فکر مند ہوتی رہی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کی رہا تھا شاید وہ آج بھی ریسٹ کرے گا، لیکن نہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کے پردے ہٹائے تھے وہ سامنے ہی لان میں کھڑا نظر آیا تھا۔ کریم کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس، شندیدہ چہرہ لیے وہ گارڈ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے فوراً سے تیار ہوتے نیچے آئی تھی۔ تم نے تو یونی نہیں جانا تھا نا آج؟ اس کی مما نے پوچھا تھا۔ جی، بس اب ارادہ بدل گیا، وہ انہیں کہتی باہر چلی گئی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی ارسل گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ارسل نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تمہیں کیا جلدی تھی آنے کی؟ آج بھی ریسٹ کرتے آرام سے، اس نے ارسل کو مشورہ دیا تھا۔ جی ریسٹ کر لیتا، لیکن چھٹی پر میری تنخواہ کٹ جانی تھی جو میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میڈیسن لی تھی تم نے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں، پیسے نہیں تھے میرے پاس، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ مرحا نے فوراً اپنے بیگ میں سے پیسے نکالے تھے۔ یہ لو، یہ میری بلی کا صدقہ ہے۔ اس نے پیسے ارسل کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے ایک دم گاڑی روکی تھی اور حیرت سے مڑ کر اسے دکھا تھا۔ صدقہ نہیں ہے، بس ایسے ہی پیسے رکھ لے، تمہیں بخار تھا نا، اپنی میڈیسن لے لینا آج لازمی۔ صدقہ اس لیے کہہ دیا کیونکہ بابا کو غریبوں کی مدد کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ جس قدر معصومیت اور رازداری سے بولی تھی، ارسل کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ رکھ لو، شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے ارسل کو کہتے نہ دیکھ کر دوبارہ کہا تھا۔ ارسل نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیسے پکڑ لیے تھے اور اپنی جیب میں ڈال دیے تھے، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ ارسل نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ آج کل گھر میں اس کے چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اور اب سے زیادہ خوشی اسے تھی کیونکہ اس طرح کے فنکشنز کی تو وہ دیوانی تھی۔ آج بھی وہ سب شادی کی شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ ارسل گاڑی میں ہی ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی بہنوں کے ساتھ گھومتے گھومتے تھک گئی تھی۔ آپ دونوں کی شاپنگ ختم نہیں ہونی؟ میں تو تھک گئی ہوں، وہ وہیں بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میرا یار، بس ایک دوپٹہ میچ کرنا ہے میں نے، ربیہ نے کہا تو اس کا منہ بنا تھا۔ میری بس ہو گئی ہے، چل چل کے۔ وہ اکتا چکی تھی۔ یہ سب اسے پہلے بھی پسند نہیں تھا۔ وہ انجوائے کرنے والی لڑکی تھی، اسے کسی ایونٹ میں جاؤ وہ 2 یا کیا 3 گھنٹے بھی بنا تھکے چل سکتی تھی، لیکن یہ شاپنگ اس کی بس کا کام نہیں تھا۔ ایسا کرو تم گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہم آتے ہیں، مدیحہ نے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، آپ لوگ آ جائیے گا، وہ انہیں کہتے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ مال سے باہر نکلی تھی اور سامنے ہی پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی تھی جب پاس سے 2 لڑکے گزرے تھے، جن میں سے ایک نے اسے کوئی بےہودہ جملہ کہا تھا اور دوسرے نے اس کی چادر کا پلو کھینچا تھا اور مرحا کی چادر سر سے کھسک کر کندھوں پر آئی تھی۔ اب وہ دونوں کر کے ہنس رہے تھے۔ سامنے گاڑی میں بیٹھے ارسل یہ منظر دیکھتے غصے سے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ان کے قریب آیا تھا۔ بے غیرت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ وہ آتے ہی بنا سوچے سمجھے ایک لڑکے کو مارنے لگا تھا جس نے مرحا کی چادر کھینچی تھی۔ پھر اس نے 2 مکے دوسرے لڑکے کے بھی جڑے تھے۔ مرحا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسیوں کا گلا دبایا تھا۔ تبھی وہاں لوگ جمع ہونے لگے تھے اور بہت مشکل سے انہوں نے ارسل سے ان دونوں لڑکوں کو چھڑوایا تھا۔ معافی مانگو ان سے، اس نے دونوں لڑکوں کو مرحا کے پیروں میں پھینکا تھا۔ معافی مانگو ان سے،
اس نے دونوں لڑکوں کو مرحا کے پیروں میں پھینکا تھا۔ معاف کر دے بہن، ہم نے صرف مذاق کیا تھا، دوبارہ کبھی نہیں کریں گے، کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں۔ وہ اب مرحا سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ ڈر کر قدم پیچھے لیٹی تھی۔ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، اور امید کرتے ہو دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ وہ ان دونوں کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا تھا، اور دونوں کو ایک سائڈ پر دھکیلتے ہوئے وہ مرحا کے قریب آیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مرحا کو ایک نظر دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر چادر اس کے سر پر دی تھی، اور پھر اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر وہ اسے لے گیا تھا۔ میرا اس کے نرم گرم لنز پر سن ہوئی تھی۔ رونا بھول کر وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ چھپا اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مرحا کے آنسو اب تھم چکے تھے، لیکن وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی۔ ارسل نے کچھ ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے، جنہیں مرحا نے تھام لیا تھا۔ پھر اس نے مرحا کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی تھی، جسے تھامنے اس نے پانی بھی پی لیا تھا۔ اب وہ کافی سنبھل گئی تھی۔ یہ جو 2 گز کی لمبی زبان ہمیشہ میرے سامنے چلتی رہتی ہے، اسے ان لڑکوں کے سامنے بھی چلا لیا ہوتا تو آج اتنا کچھ نہ ہوتا۔ وہ طنز کے چیڑ چلانے سے آج بھی باز نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیا ہے؟ جب کوئی جواب نہ سمجھ آئے تو وہ غصے سے بولی تھی، صحیح کہتے ہیں، اپنے گھر میں تو چوہا بھی شیر ہوتا ہے۔ اس نے جیسے اسے مزید تپایا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، تم کچھ دیر چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ چڑھ کر بولی تھی، میری بھی اتنی ہی صحیح التجا ہوتی ہے آپ سے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی اور آئندہ آپ کم بولیں گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو مرحا نے اسے گھورا تھا، اب آپ سے ریکویسٹ ہے یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تبھی مدیحہ اور ربیحہ کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا تھا، میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں۔ وہ فوراً سے بولی تھی، مطلب اتنی پاگل نہیں، لیکن کچھ تو ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات کا جواب دینے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ابھی وہ اسے مزید کچھ کہتے کہ وہ دونوں گاڑی تک پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ چپ ہو گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور آج مال کے باہر ہونے والا واقعہ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ ارسل کا لمس وہ ابھی بھی اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو بالکل نئے تھے، شاید پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ بار بار دیکھ رہی تھی، اسے ابھی بھی ارسل کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب آغا جان کے چلانے کی آواز آئی تھی تو وہ بھی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ کون آیا تھا میری اسٹڈی میں؟ انہوں نے غصے سے چلاتے سب ملازمین سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں صاحب، ایک ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ تو یہ حال کس نے کیا میری اسٹڈی کا؟ کوئی تو آیا ہوگا، انہوں نے دوبارہ پوچھا تھا۔ صاحب، باہر سے کوئی نہیں آیا، دوسرے ملازم نے اسے بتانا چاہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم سب، کسی کام کی نہیں ہو۔ تو غصے سے دھاڑے تھے تو وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی، لیکن آگے جانے کے بجائے وہ وہیں سے پلٹ گئی تھی، کیونکہ اس طرح کے معاملات سے وہ خود کو دور ہی رکھتی تھی۔ اور پھر ایک دو بار دوبارہ یہ حرکت ہوئی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ آغا رحمان نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کی تھی، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ وہ آج پنک ڈریس پہنی ہوئی تھی جب آ کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ارسل نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ بات سنو، کچھ دیر بعد وہ بولی تھی۔ ارسل نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا۔ ایک تو اس کا ہر بات سے پہلے بات سنو کہنا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی تھی۔ جی فرمائے۔ اس نے اپنے جذبات سنجیدگی میں چھپائے تھے۔ تم دیکھنے میں پڑھے لکھے لگتے ہو، ہینڈسم بھی ہو، پھر کیوں یہ عام سا کام کر رہے ہو؟ اس کا ابھی تک یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کیا اسے کوئی جواب نہیں ملی کبھی۔ انسان کی مجبوریاں بہت کچھ کروا لیتی ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ تمہاری کیا مجبوری تھی اس سب کے لیے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ بس ہوتی ہیں کچھ مجبوریاں، آپ نہیں سمجھیں گی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ سیدھی طرح کہہ دوں بتانا نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولی تھی، اور ارسل کے لب آج ایک بار پھر اس کی وجہ سے مسکرائے تھے۔ پہلے وہ اس سب سے چڑھتا تھا، لیکن اب وہ مرحا کی کمپنی کو انجوائے کرنے لگا تھا۔ آج بھی سب شاپنگ پر گئے ہوئے تھے اور آغا رحمان اپنے آفس میں تھے۔ آج اس کا شاپنگ پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ تبھی اسے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں، تب وہ اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ باہر آنے پر اسے پتہ لگا کہ یہ آوازیں آغا رحمان کی اسٹڈی روم سے ہی آ رہی ہیں۔ پہلے تو وہ یہ سوچ کر کہ بابا جان ہوں گے واپس مڑنے لگی تھی، لیکن پھر کچھ خیال آتے ہی وہ واپس اس طرف گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، ارسل کو اسٹڈی ٹیبل پر جھکے دیکھ کر وہ اپنی جگہ جھٹکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص واقعی ارسل ہے، جس نے اتنی بار بابا جان کی اسٹڈی کا حشر خراب کیا تھا۔ نہ جانے اسے ایسا کیا چاہیے تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے تیور بدلے تھے۔ تم چوری کر رہے ہو؟ وہ کچھ غصے اور کچھ حیرت سے بولی تھی۔ ارسل اس کی آواز سنتے پلٹا تھا۔
سامنے ہی وہ بے یقینی کا مجسمہ بنے کھڑی تھی۔ آپ سب کے ساتھ نہیں کی گئی تھی؟ اور آپ سب کے ساتھ گئی نہیں؟ ارسل کو واقعی حیرت ہوئی تھی کہ وہ گھر سے اسے لگا تھا وہ سب کے ساتھ گئی ہے۔ ہاں میں نہیں گئی، کیوں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے؟ اپنا پھول کھل جانے پر شرمندگی ہو رہی ہے یا پھر اپنا مقصد ادھورا رہ جانے کا دکھ ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پاس آتی تنزیہ لہجے میں بولی تھی، جس بارے میں آپ کو جانتی نہیں ہے اس بارے میں آپ بات بھی نہ کریں اور جائیں یہاں سے۔ وہ نظروں کا زاویہ پھیرتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایسے کیسے چلی جاؤں؟ پہلے مجھے بتاؤ تم یہاں کیا چوری کر رہے تھے؟ میرا کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ چورا نہیں رہا تھا میں، کچھ ثبوت اکٹھے کر رہا تھا آپ کے بابا کے خلاف۔ ارسل جھنجھلا کر بولا تھا۔ ارسل اسے سچ نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ میرے بابا کے خلاف؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ میرے بابا کا کھاتے ہو اور انہی کے ساتھ غداری کر رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ کیا کر رہے ہو یہاں؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ بہت شوق ہے نا سب جاننے کا، تو سنو، آپ کے باپ نے میرے بابا کا قتل کروایا تھا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تھا اور میرا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کے بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ یقین ان پر تھا۔ بے شک کوئی روٹ تھے لیکن وہ قاتل تھے، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، اب ضرور تمہارے دل میں لالچ آ گیا ہے اس لیے یہ سب کہہ رہی ہو۔ وہ یہ سب بولتے ہوئے بہت سنگ دل بن گئی تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک بیٹی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود ارسل ہاشمی کے لیے جذبات کہیں چھپ گئے تھے۔ میرے بابا آغا رحمان کے ساتھ بزنس میں پارٹنر تھے اور آغا رحمان نے پیسے کی لالچ میں میرے باپ کا قتل کروا دیا تاکہ سارے بزنس پر وہ قبضہ کر سکیں۔ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ کروا کر مار دیا اور خود سارے بزنس پر قبضہ کر لیا۔ میری ماں اور میرے پاس اس وقت سب در بند ہو گئے ہیں۔ میری ماں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا، ہم نے اپنا گھر بیچ دیا، پھر میں نے دن رات ایک کیا صرف دوبارہ اپنا مقام واپس پانے کے لیے، دوبارہ سے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ دن رات محنت کر کے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ دنیا ارسل ہاشمی کو ایک مشہور بزنس ٹائکون کے حوالے سے جانتی ہے۔ یہاں میں صرف اپنے بابا کا انتقام لینے آیا ہوں اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کن کن غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے تمہارا باپ، اور میری اوقات تمہارے باپ جیسی نہیں ہے جو پیسوں کی لالچ میں کچھ بھی کر لے۔ میرا کی باتوں پر اسے بہت غصہ آیا تھا، اس لیے غصے میں چلاتے ہوئے اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرا بالکل ساکت کھڑی تھی، اسے اپنے بابا سے یہ امید نہیں تھی اور پتہ نہیں کیوں اسے ارسل کی باتیں بھی سچ لگ رہی تھی۔ میں کیسے مان لوں؟ وہ تنگ کر بولی تھی۔ کچھ دیر انتظار کریں، سارے ثبوت ڈھونڈ کر آپ کے پاس سامنے رکھوں گا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے جذبات بھی میرا کے لیے بدل رہے تھے اور کوئی بھی مرد اپنی پسندیدہ عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور بس اسی وجہ سے اس نے بنا سوچے سمجھے اسے سب بتا دیا تھا۔ اور اگر میں تمہاری سچائی جا کر بابا جان کو بتا دوں تو؟ میرا نے جیسے اسے دھمکی دینی چاہی تھی، تو وہ سر جھکائے ہلکا سا مسکرایا تھا جیسے اس کی دھمکی سے محسوس ہوا ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے پتہ ہے آپ نہیں بتائیں گی، اور دوسری بات اگر بتا بھی دیا تو میں آپ کے بابا جان سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اس نے میرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ اور میں کیوں نہیں بتاؤں گی؟ وہ سینے پر بازو باندھتے آنکھیں سکیڑ کر بولی تھی، اور اس کی ایسی ہی اداؤں نے تو ارسل ہاشمی جیسے بندے کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایک قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا کیونکہ ان آنکھوں میں چھپے جذبات بھرم رکھ لیں گے۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ پھر مرہا نظریں چراتے چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا وہ اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے جذبات دیکھ سکتا تھا جو وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی؟ وہ پلٹ کر جانے لگی تھی جب اس نے آواز دی تھی، ساتھ دیں گی میرا؟ اس کی بات پر مرہا کے قدم رکے تھے۔ ایک بیٹی کو اس کے بابا کے خلاف جانے کا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے آبرو چکاتے پوچھا تھا۔ نہیں، حق کا ساتھ دینے کا کہہ رہا ہوں، اس نے بے فوراً جواب دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جس دن مجھے لگا تم حق پر ہو اس دن میں اپنے باپ کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ دوں گی۔ وہ اسے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی، اور مجھے یقین ہے وہ دن بہت جلد آئے گا، اور آغا رحمان کی شکست کا وہ پہلا دن ہوگا جب اس کی بیٹی اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی وہ کتنی دیر یہ سب سوچتی رہی تھی۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا اس کے بابا ایسے کاموں میں بھی ملوث تھے؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ اللہ جی پلیز ایسا کچھ نہ ہو، پلیز، میں اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے دعائیں مانگی تھی، اور اس دن کے بعد اسے اپنے باپ کی بہت سی حرکتیں مشکوک لگنے لگی تھی۔ وہ انہیں نوٹ کرنے لگی تھی جبکہ وہ کہہ رہی تھی اسے ان پر یقین ہے، لیکن پھر بھی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔
آج وہ یونیورسٹی سے واپسی پر بالکل خاموش تھی۔ اتنا خاموش کیوں ہے آپ؟ ارسل کو اس کی خاموشی ٹھٹکی تھی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ اداسی سے بولی تھی۔ اور اگر میں کہوں ہاں تو؟ اس نے بھی اسی انداز میں کہا تھا۔ تو میں سمجھ جاؤں گی کہ یہ جھوٹ ہے، وہ فوراً سے بولی تھی۔ اور اگر میں کچھ ایسا کہہ دوں جو جھوٹ نہ ہو تو؟ اس کا تو آج انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ ایسا کیا کہو گے؟ اس نے آنکھیں سگیڑتے پوچھا تھا۔ ارسل نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی تھی۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، کیا میری زندگی میں رنگ بھرنے آؤ گی؟ اس کے دھکے چھپے لفظوں میں اپنی بات اس تک پہنچائی تھی۔ پہلے تو وہ کافی دیر حیران سی بیٹھی رہی تھی اور پھر اسے غصہ آیا تھا۔ میں بہت بولتی ہوں، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ میں سن لیا کروں گا، جواب فوراً آیا تھا۔ میں بہت امیچیور ہوں، وہ دوبارہ بولی تھی۔ آپ کو میچیور بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میچیور بننے کے لیے زندگی کی تلخیاں دیکھنی پڑتی ہیں، اور میں آپ کے حصے کی ساری تلخیاں چن لوں گا۔ اس کے لیے میں ایک عزم، ایک مان تھا۔ میں تنگ بھی بہت کرتی ہوں، اس نے پھر سے کہا تھا۔ میں برداشت کر لیا کروں گا، اس نے فوراً سے کہا تھا۔ تو اس بار مرحا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بابا جان نہیں مانیں گے، اس نے نام آنکھوں سے کہا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ ہوں گی تو میں سب راستے خود بنا لوں گا، اس نے یقین دلایا تھا۔ مجھے کبھی چھوڑو گی تو نہیں؟ اس نے ایک اور ڈر کا اظہار کیا تھا۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو اپنانے کی بات نہ کرتا، اس نے اپنے ازلی انداز میں جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے تم قبول ہو، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ شکریہ اس ناچیز کو پسند کرنے کے لیے۔ ارسل نے اس دوران پہلی بار چہرہ موڑ کر اس کے معصوم اور شفاف چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ارسل نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ فرحا نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہے تھے، جنہیں ارسل نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیا تھا اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ تو مرحا نے بھی آنکھیں کھول دی تھی، لیکن اب اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ میرے ساتھ چلیں گی؟ اس نے مرحا کی جھکی پلکوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ کہاں؟ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جہاں میں لے جاؤں، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ تو وہ اس کی مسکراہٹ میں کھوئی تھی۔ وہ کتنا پیارا مسکراتا تھا۔ کوئی مرحا سے پوچھتا، تمہارے ساتھ ہر جگہ جا سکتی ہوں، تم پر یقین ہے، بس اس یقین کو کبھی نہ توڑنا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اجازت دی تھی۔ یہ میرا وعدہ ہے، اس یقین کو کبھی ٹوٹے نہیں دوں گا۔ اس نے یقین کا سرا پکڑا تھا تو وہ مسکرائی تھی۔ ارسل نے بھی رخ موڑتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ 10 منٹ بعد گاڑی ایک حسین و جمیل محل نما گھر کے سامنے جا کر رکی تھی اور خود باہر نکلتے اس نے مرحا کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ بھی باہر آئی تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، وہ اپنے گھر کو دیکھتے مسکرا کر بولا تھا، اور اس مسکراہٹ سے پتہ لگ رہا تھا کہ کتنی محنت کی گئی ہے اس گھر کو بنانے کے لیے۔ آ جائیں، اس نے اندر کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا تو وہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ گھر اندر سے بھی اتنا ہی حسین تھا جتنا باہر سے تھا۔ وہ اسی لیے لاؤنج پہ گیا تھا جہاں صوفے پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ بوڑھی بھی نہیں تھی اور زیادہ جوان بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے خود کو کافی مینٹین رکھا ہوا تھا، جو کہ ان کی پرکشش شخصیت سے ظاہر ہو رہا تھا۔ السلام علیکم موم، ارسل نے ان کے قریب جاتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آج اتنی جلدی آ گئے بیٹا؟ وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، لیکن مرحا کو دیکھ کر انہوں نے شرارتی نظروں سے ارسل کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ جی وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، اس نے ان کا اشارہ سمجھتے بتایا تھا۔ وہ کبھی کبھی اسے اپنی ماں کم اور دوست زیادہ لگتی تھی، جو اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ مرحا کے پاس گئی تھی اور بے تکلفی سے اسے گلے لگایا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہو بیٹا تم، انہوں نے مرحا کی پیشانی چوم کے کہا تھا، جبکہ مرحا تو ان کے اتنے پیار پر حیران تھی۔ وہ تو ایسے مل رہی تھی جیسے وہ مرحا کو نہ جانے کب سے جانتی ہو۔ اتنی حیران نہ ہو، میری ماں کی کیمسٹری آپ کے ساتھ بہت جلدی میچ ہو جائے گی۔ یہ بھی آپ کی طرح بہت بولتی ہیں اور ہر ٹائم مجھے تنگ کرتی رہتی ہیں، اس نے مرحا کا حیران چہرہ دیکھ کر بتایا تھا۔ آپ امپریسو، انہوں نے ارسل کو دیکھتے کہا تھا تو وہ چڑھنے کے بجائے مسکرا دیا تھا۔ آپ کیا اسے کھڑا ہی رکھیں گی؟ اس نے بات بدلی تھی۔ او ہو بیٹا، بیٹھو تو بتاؤ کیا کھاؤ گی، اور اتنی چپ کیوں ہو تم؟ اسے اپنا ہی گھر سمجھو، انہوں نے مرحا کو صوفے پر بٹھاتے کہا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ یہ بہت بولتی ہے، اس نے بھی مرحا کے سامنے صوفے پر بیٹھتے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، تم خود تو بولتے نہیں ہو، شکر ہے لڑکی اپنے جیسی نہیں ڈھونڈی، مجھے تو بولنے والی اور شرارتی لڑکیاں ہی پسند ہے۔ ویسے بھی میں اکیلے پورا دن بور ہو جاتی ہوں، تم آ جاؤ گی تو دیکھنا ہم دونوں خوب انجوائے کیا کریں گے۔ وہ تو جیسے سارے منصوبے بنا کر بیٹھی تھی۔ مرحا بس مسکرائی تھی، آج اسے چاہتے ہوئے بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز ہو رہی تھی، یا پھر شاید ارسل نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ صرف اپنے گھر میں ہی شیر بنتی ہے۔
دل ہی دل میں ارسل کی بات سے اتفاق کرتے اس نے بمشکل اپنی بے ساختہ آنے والی ہنسی چھپائی دی۔ ارسل لٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان سے باتیں کرنے لگی تھی، اور آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ان سے اچھا خاصا بے تکلف ہو چکی تھی۔ تبھی ارسل واپس آیا تھا۔ چلے آپ کو گھر چھوڑ دوں، اس نے اپنے کپ بند کرتے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ارے ابھی اور بیٹھو نا، اتنا اچھا لگا مجھے تمہیں آئی تھی۔ اس کی کام کا دل اداس ہوا تھا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا، لیکن آپ کو پتہ ہے اگر میں گھر لیٹ پہنچی تو بابا جان نے میری یونیورسٹی پہنچانا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تم جاؤ۔ وہ ان کی گلے لگی تو انہوں نے مرحا کی چادر میں چھپے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا، آنٹی میں پھر آ جاؤں گی، بلکہ آپ آئیے گا نا ہمارے گھر۔ اس نے انہیں دعوت دی تھی۔ دیکھ لو ارسل، یہ مجھے خود دعوت دے رہی ہے رشتہ لانے کی، کتنی بے شرم لڑکی ہے۔ انہوں نے ارسل کو مخاطب کیا تو مرحا کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ میں صرف یہ کہہ رہی تھی آپ ملنے آئیے گا، رشتہ لانے کا تو نہیں کہا میں نے، اس نے تیزی سے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں میں۔ انہوں نے پھر سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ مجھے کچھ دکھا رہے ہیں، ایک منٹ میرے ساتھ آؤ۔ ارسل نے اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جاؤ۔ اس کی مام نے بھی اجازت دی تو وہ ارسل کی ہمراہی میں اندر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے ایک روم میں لے گیا تھا۔ یہ دیکھو میرا، اس کمرے میں ہر طرف آغا رحمان کے خلاف ثبوت ملیں گے آپ کو دیکھ سکتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ کی مرضی، اور اگر آ جائے تو آپ میرا ساتھ دیں گی، اور دونوں ہی صورتوں میں ثبوت پولیس کے حوالے کروں گا تاکہ انہیں سزا مل سکے، اور آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو سب۔ اس نے ٹیبل پر پھیلی فائلز اس کے سامنے کھولی تھی۔ وہ اس کے دکھائے گئے ثبوت دیکھنے لگی تھی۔ پھر ارسل نے اسے کچھ ریکارڈنگ سنائی تھی جن میں آواز اس کے بابا کی ہی تھی۔ کیا واقعی اس کے بابا جان ایسے تھے؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ مرحا، ارسل نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے اسے پکارا تھا، لیکن وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی، ہمیشہ میری ایک ہی خواہش تھی میرے بابا بھی میری محبت کا جواب محبت سے دیں، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، کبھی مجھے پیار سے گلے نہیں لگایا، کبھی کوئی محبت بھرا جملہ نہیں کہا۔ مجھے لگتا تھا ان کی شخصیت ہی ایسی ہے، وہ اپنے ایک قول میں سمٹ کر رہتے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ اس قدر گر سکتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں انہوں نے۔ وہ روتے ہوئے بار بار اپنے آنسو صاف کرتی اسے بتا رہی تھی۔ ارسل کو اس کے لیے افسوس ہوا تھا۔ اس نے مرحا کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ مرحا، یہ عارضی دنیا ہے، یہاں پر کسی کو سب کچھ نہیں ملتا، کسی کو بھی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو بابا کا پیار نہیں ملا تو شاید اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو۔ آپ یہ سمجھ لیں، اگر آپ اپنے بابا سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی تو آپ کے لیے یہ سب ایکسیپٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہا تھا۔ تم کیا کرو گے میرے بابا کے ساتھ؟ اس نے نم آنکھیں لب اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں انہیں پولیس کے حوالے کروں گا تاکہ کل کو کسی اور ارسل کی زندگی تباہ نہ ہو۔ ارسل کی بات پر اس کا سر جھکا تھا۔ آپ بے فکر رہیں مرحا، میری طرف سے آپ کو کبھی بھی اس بارے میں کوئی تانا نہیں ملے گا، اور نہ میری موم کی طرف سے، ویسے بھی وہ اب جانتی ہیں۔ اس نے بتایا تو مرحا چونک ہی تھی، لیکن پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ چلیے، لیکن پہلے وعدہ کریں گھر جا کر روئیں گی نہیں، ارسل نے کہا تو اس کے باہر کی طرف اٹھتے قدم رکے تھے۔ نہیں، میں یہ وعدہ نہیں کر سکتی، میں آج ایک آخری بار اپنے بابا کے لیے ڈھیر سارا رو لینا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ ارسل بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر وہ اسی لیے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سارا راستہ دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خاموشی سے اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی اور بیڈ پر گرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایک سال بعد، اس ایک سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ آغا رحمان کو عمر قید کی سزا مل گئی تھی۔ ان کے سب گھر والوں کے سامنے سارے ثبوت آ چکے تھے۔ سب کو تھوڑا وقت لگا، لیکن سب سنبھل گئے تھے۔ جب حالات کچھ ٹھیک ہوئے تو ارسل ہاشمی مرحا رحمان کے لیے رشتہ لایا تھا، جو کہ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد قبول کر لیا گیا تھا۔ ان دونوں کا نکاح تبھی کر دیا گیا تھا، اور اب مرحا کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی تھی۔
مرحا کب سے کال کر رہا ہوں، کہاں تھی آپ؟ مرحا نے جیسے ہی اس کی کال ریسیو کی تو ارسل کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ باہر تھی اور موبائل روم میں تھا، اس لیے پتہ نہیں لگا۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ اس نے ایسے پوچھا تھا جیسے ارسل کو واقعی اسے کوئی کام ہوگا۔ ہاں، آج کام والی نہیں آئی، آپ آ کر صفائی کر دیں گی؟ وہ چڑھ کر بولا تو وہ ہنستی تھی۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، حکم کریں۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اترا کر بولی تھی تو دوسری طرف ارسل مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ اسے وہ بات بتانے لگا تھا جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ وہ کبھی بھی مرحا سے ناراض نہیں ہوتا تھا، وہ بہت تنگ کرتی تھی پر پھر بھی نہیں، اور ارسل ہاشمی کی یہ سائٹ صرف مرحا کے لیے تھی، اور دوسری طرف مرحا کو ارسل کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، اس لیے وہ اسے بہت تنگ کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی کبھی برا نہیں مناتا تھا۔ اور سب سے اچھی بات جو اسے لگتی تھی وہ ارسل کا آپ کہنا تھا۔ بہت بار اس نے منع کیا لیکن ارسل نے آپ کہنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اسے عزت دیتا تھا، اور ایک عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔